واقع کی منزل میں قرار دینے کے علاوہ واقع کی نشاندہی بھی ہوتی ہے۔ لیکن دو لفظ ہیں، واقع کے منزل میں قرار دینا ایک، دوسرا واقع کی نشاندہی کرنا، دو۔ یہ دو مطلب امارات میں ہوا کرتے، لیکن اصول تنزیلیہ میں فقط واقع کی منزل میں قرار دینا ہے تعبداً، چونکہ شارع نے کہا ہے اس لیے تعبداً ہم واقع کی منزل میں قرار دیتے ہیں، جبکہ اصول غیر تنزیلیہ میں واقع کی منزل میں قرار نہیں دینا ہے، بلکہ وظیفہ شرعی پر عمل کرنا ہے تعبداً۔ لیکن اصول تنزیلیہ میں واقع کی منزل میں قرار دینا تعبداً، جبکہ امارات میں واقع کی منزل میں قرار دینے کے ساتھ ساتھ واقع کی نشاندہی بھی ہوا کرتی ہے، اس لیے امارات مقدم اصول تنزیلیہ پر اور اصول تنزیلیہ مقدم اصول غیر تنزیلیہ پر۔ فرماتے ہیں کہ اصول تنزیلیہ جس کو اصول محرزہ بھی کہتے ہیں، یعنی وہ اصول جو محرز و ثابت ہیں اور شریعت نے اس کو واقع کی منزل میں قرار دیا ہے، ثابت ہیں اس بات میں کہ واقع کے مطابق تعبداً ماننا ہے، یعنی لسان ادلہ اصول یہ کہتے ہیں کہ یہ دو طرف احتمال علم اجمالی، کہ جس دو طرف علم اجمالی میں آپ نے اصول تنزیلیہ جاری کیا، یعنی استصحاب جاری کیا، تو آپ اب شک نہ کریں، بلکہ آپ اس استصحاب طہارت کو واقع کی منزل میں قرار دیں اور اس سے واقع میں طہارت کو محرز و ثابت مانیں، ساتھ ساتھ واقع کو استصحاب طہارت میں ثابت کرنے کے ساتھ ساتھ آپ واقع کے ثابت کرنے کے ساتھ ساتھ آپ یوں کہ طرف مقابل کو کل عدم قرار دیں، طرف مقابل جو ہے کل عدم واقع ہو جائے گا۔ مثلاً آپ علم اجمالی رکھتے تھے دو اناءین میں، اور ان دو اناءین میں علم اجمالی کی بنیاد پر دونوں طرفین میں استصحاب طہارت جاری، اس طرف انا میں بھی استصحاب طہارت جاری کر رہے ہیں اور اس طرف انا میں بھی استصحاب طہارت جاری کر رہے ہیں، دونوں طرفین میں استصحاب طہارت جاری کرنے کے نتیجے میں آپ نے جب ایک طرف استصحاب طہارت جاری کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طہارت والے پہلو کو واقع کی منزلت میں قرار اور نجاست کا جو احتمال ہے اس کو کل عدم قرار دے۔ نجاست کے احتمال کو کل عدم قرار دینے کا مطلب ہے کہ طرف مقابل گویا تھا ہی نہیں، البتہ تعبداً ہے، تعبداً ہم اس لیوان کو استصحاب طہارت جاری کرنے کے نتیجے میں طہارت کا حکم محرز اور تنزیلی واقع قرار دے کر سامنے والے نجاست کو ہم
احتمال ہونے کے باوجود کل عدم قرار دیں گے تعبداً، اور واقع میں طہارت قرار دیں گے تعبداً. حکم ظاہری ہے، لیکن بات یہ کہ آقائے نائینی اصول کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، اصول تنزیلیہ اور اصول غیر تنزیلیہ. تو اس وقت ہم تنزیلی احکام میں سے ایک استصحاب کو بھی مانتے ہیں، اور استصحاب کو جب ہم نے جاری کیا تو جس طرف استصحاب حکم کو ثابت کرے گا اس کو واقع کی منزلت میں قرار دے. اسی لیے تنزیلی کا ہے. واقع کی منزلت کا مطلب ہے تعبداً ہم پاک ہی مانیں، اور نجاست کا احتمال جو اس کے مقابل میں ہے اس کو کل عدم قرار دے، یعنی طہارت واقعی تعبداً. لیکن اسی طرح دوسرا برتن، اس میں بھی استصحاب طہارت جاری کریں گے، اور نجاست کا جو احتمال ہے اس کو تعبداً کل عدم مانیں گے. بس دونوں ہو جائیں گے کیا؟ علم اجمالی میں طہارت واقعیہ تعبدیہ، دونوں طرفین جو ہے طہارت واقعیہ تعبدیہ. یہی تو کہا نائینی کہتے ہیں کہ یہ جو اصول تنزیلیہ آپ نے علم اجمالی میں جاری کیا، جس کے اندر جو ہے دونوں طرف استصحاب طہارت لازم آنے کے لیے دونوں طرف طہارت واقعی تعبدیہ بن گیا، یہ جاری کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ جو ہے علم اجمالی کے مقابل میں تناقض لازم آ جاتا ہے. یہی تو کہہ رہے ہیں نائنی کہ اصول تنزیلیہ آپ علم اجمالی جاری نہیں کر سکتے کیونکہ تناقض لازم آتا ہے اور مخالفت قطعیہ عملیہ لازم آ جاتا ہے، اس لیے اصول تنزیلیہ کو آپ علم اجمالی میں جاری ہی نہیں کر سکتے ہیں. یہی بیان کر رہے ہیں. آج جو بیان کر رہے تھے وہ اس مرحلے میں پہنچے تھے کہ اصول تنزیلیہ اور امارات ان میں کیا فرق ہے. کہ امارات بھی تو انسان کے لیے احکام واقعیہ تعبدیہ کو لے کر آتا ہے، وہ بھی تو اصول تنزیلیہ کی طرح ہے. تو کہا نہیں، ایک فرق ہے ہمارا میں تعبداً واقع کی منزل میں تو پہنچ جاتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ واقع کی نشاندہی بھی کرتا ہے، جبکہ اصول تنزیلیہ میں واقع کی نشاندہی کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. وہ جو ہے آپ کو ایک وظیفہ شرعیہ بنایا گیا اور وظیفہ شرعیہ بنانے کے بعد آپ اس پر عمل کریں اور واقع کے مطابق مانے تعبداً، تو دونوں میں تھوڑا فرق واقع ہوتا ہے. نہیں، اس لیے امارات مقدم اصول تنزیلیہ پر، جس طرح اصول تنزیلیہ غیر تنزیلیہ پر مقدم ہے، جس میں صرف تعبد واقع ہے لیکن اس کو واقع کی منزل میں قرار نہیں دینا ہے بلکہ وظیفہ شرعی کو مقرر کرنا ہے. بس تینوں میں فرق واقع ہو گیا نا. لیکن یہاں پر جو نقطہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ امارات میں کشف واقع ہوا کرتا ہے اور اصول میں واقع کی نشاندہی نہیں ہوا کرتی ہے. اصول میں واقع کی نشاندہی نہیں ہے، امارات میں واقع کی نشاندہی بھی ہے. فرماتے ہیں کہ اس استدلال پر آغائے نائینی پر استاد نے اشکال وارد کیا ہے، اور وہ اشکال یہ ہے کہ ہم خود یہ دیکھتے ہیں کہ شارع مقدس نے
موارد تفصیلیہ میں خود اصول تنزیلیہ ہونے کے باوجود علم اجمالی، خصوصاً جب شبہات میں افراد کی تعداد بہت زیادہ ہو، شبہ غیر مقصورہ ہو، وہاں پر علم اجمالی کے باوجود شارع نے وہاں پر اصول تنزیلیہ کو بھی جاری کیا اور تناقض کی پرواہ نہیں کی ہے، خاص طور پر شبہ غیر مقصورہ میں۔ علم اجمالی ہے لیکن شبہ غیر مقصورہ ہے، وہاں پر پرواہ نہیں کی ہے۔ بس آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اصول تنزیلی کیا علم اجمالی میں مطلقاً جاری نہیں ہو سکتا؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ شارع مقدس کی طرف سے جاری کیا گیا ہے، چاہے تناقض لازم بھی آتا ہو، چاہے مخالفت قطعیہ عملیہ لازم بھی آتا ہو، شارع نے جاری کیا۔ بس جو شبہ غیر مقصورہ میں ہوتا ہے نا، شبہ غیر مقصورہ میں تو اکثر یہ پیش آتا ہے کہ وہاں پر چونکہ جو ہے بعض اطراف علم اجمالی کے محل ابتلا سے خارج ہو جایا کرتے ہیں، اس لیے اصول تنزیلی یا جب ہم جاری کرتے سب کو طہارت کی منزل میں قرار دیتے ہیں، جبکہ ایک اس میں کوئی نہ کوئی ایک نجس ہوا کرتا ہے۔ پورے شہر کے اندر کوئی ایک روٹی جو ہے نجس پکانے والا ہے، پھر بھی شارع نے اگر جو تناقض کو مد نظر رکھے تو پھر تو ہمیں جو ہے کسی ایک کو روٹی جو ہے کراچی کے اندر خرید ہی نہیں سکتے، علم اجمالی ہے نا، لیکن اس کے باوجود شاعر نے کہا آپ سب سے خریدیں، کیونکہ بہت سے افراد جو ہے محل ابتلا سے خارج ہیں، اور محل ابتلا سے شبہ غیر مقصورہ میں خارج ہونے کی سے تناقض پیش آنے کے باوجود اور مخالفت قطعیہ عملیہ پیش ہونے کے باوجود شبہ غیر مقصورہ میں اجازت دی ہوئی ہے، شارع خود اجازت دے رہا ہے۔ بس آپ کیسے کہتے ہیں کہ جو اصول تنزیلیہ جاری نہیں ہو سکتے؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ اصول تنزیلیہ جاری ہو رہے ہیں علم اجمالی میں، خاص طور پر شبہات غیر مقصورہ میں۔ آج جو ہے ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ سب تشریف لائیں، اور یہ آپ طلاب کے کچھ اقتصادی مسئلوں کو پیش کریں گے، جس اقتصادی مسئلے میں طلاب اپنے اقتصادی مسائل کو کیسے حل کر سکتے ہیں، یعنی آپ کو کچھ ایسی پوسٹ بیان کریں گے کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنے اقتصادی مسائل کو حل کر سکیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے بیان سے استفادہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔